احمدہ و نصلی علی رسولہ کریم و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ مقام ہے جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور صلح حدیبیہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح نامہ طے ہوا تھا، اور جہاں پر 1500 صحابہ اکرام نے حضور پاک کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مکہ پر جنگ کرنے کے لیے۔ تو وہ واقعہ آپ کو تفسیری ابھی مختصر ہی بتاؤں گا، کیونکہ تفسیر تو عالم یا مفتی کے پاس ہی آپ کو جاننی پڑے گی۔ تو یہاں پر جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو ایک مرتبہ حضور پاک نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ سارے لوگ چلیں، ہم لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو سارے صحابہ اکرام ایک ساتھ ہو کر عمرہ کے لیے احرام کے نیت سے احرام باندھ کر وہاں سے چلے میقات سے، اور یہاں پر آ کر سارے لوگ ٹھہر گئے۔ یہاں ایک جار تھا، سجر تھا، جسے اس ٹائم میں سجر کہتے ہیں، یہاں جار تھا، کوئی مسجد نہیں تھی۔ اس کے بعد حکومت نے یہاں پر مسجد تعمیر کی، کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے تھے۔ تو اس جگہ پر جب بیٹھے تو حضرت عثمان غنی کو حضور پاک نے فرمایا کہ تم سفیر بن کر جاؤ مکہ کی جانب، اور مکہ میں ابو سفیان سے کہو کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، ہم کسی جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی یہاں سے گئے اور وہاں پر حضرت ابو سفیان سے جب وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اس کے بعد اسی لیے ابھی میں حضرت ابو سفیان ہی کہوں گا، بعد میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی جب حضرت ابو سفیان کے پاس گئے اور ابو سفیان سے جب یہ فرمایا کہ ہم لوگ عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور مدینہ سے نکل چکے ہیں، احرام باندھ چکا ہے، میقات آگے چلی گئی ہے، اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ اور اکٹھا ہو کر آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ذبح کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ میں ہے، اور ہم لوگ احرام باندھ کر کھڑے ہوئے۔ جب ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان نے فرمایا کہ نہیں، ابھی آپ لوگ نہیں آ سکتے ہو، یہاں کا ماحول بہت خراب ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہاں پر آئے تو یہ لوگ ان کو قتل نہ کر دیں، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ بہت دانشور اور بہت طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو خدشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو فرمایا ابو سفیان نے کہ آپ مکہ شریف یہیں پر ہے، حرم بھی یہیں پر ہے، صفا مروہ بھی یہیں پر ہے، تو آپ احرام کی حالت میں ہی آئے ہو تو آپ عمرہ کر لو۔ لیکن ابو سفیان نے جب حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ نہیں، اگر میں عمرہ کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کروں گا، جب وہ آگے چلیں گے تبھی میں ان کے پیچھے چلوں گا۔ تو جب وہ وقت تھا وہ 3 دن گزر چکا تھا، اور یہاں پر جو ایک آدمی جو تھا جس نے یہ فساد پھیلا دیا کہ حضرت عثمان غنی کو کسی نے وہاں پر قتل کر دیا۔ تو جب یہ معاملات صحابی رسول کے پاس پہنچی یہ بات، تو حضور پاک کی بارگاہ میں گئے، حضور پاک سے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو کسی نے قتل کر دیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان پر جنگ کریں، مکہ شریف پر جنگ کریں، اور سارے کفاروں کو ہم لوگ قتل کر دیں اور ہم اس کی حکومت حاصل کر لیں۔ تو جب یہ بات آئی تو حضور پاک کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کی۔ 1500 سے زیادہ صحابہ اکرام اس جگہ پر موجود تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ 1500 صحابہ اکرام نے حضور پاک کے ہاتھ پر جب بیعت کی اور جنگ کا اعلان کیا، سب سے پہلے بیعت کرنے والی ذات تھی وہ مولا کرار حضرت علی مرتضیٰ کی ذات تھی۔ تو جب یہ بات آئی تو قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب کہہ دو ان مومنوں سے جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، حالانکہ انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر جو بیعت کی بات آئی اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر جانے کے لیے اجازت نہیں تھے، تو یہیں سے ہی سارے لوگ واپس مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہ وہ مقام ہے جس کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر قرآن پاک کی آیت کا بھی نزول ہوا ہے، اور یہ واقعہ مختصر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے اگر اس میں کوئی غلطی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ 3 بار کلمہ طیبہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زیارت اسی طرف ہے صلح حدیبیہ، یہ وہ مسجد ہے یہاں پر بنائی گئی ہے، آگے وضو خانہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ساری زیارتوں کو بند کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے حاجی لوگ کافی آتے ہیں، یہ جو پانے جو پتھر جو نیچے گرے ہوئے ہیں ان کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں۔ جو چیز ختم ہو گئی اس کو وہ لوگ پیک کر دیں گے، ابھی جو آپ کے سامنے وہی پیک کیا ہوا ہے۔ اب آپ زیارت کریں، فوٹو کھینچیں، اور اس کے بعد گاڑی میں آ کر ترنت بیٹھ جائیں۔